اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے آدمی کو بنایا من صلصال، بجتی ہوئی مٹی سے، کالفخار، جیسا کہ ٹھیکری ہوتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، ابتدائی تخلیق کا یہاں پہ ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بجتی ہوئی مٹی سے۔ اب بجتی ہوئی مٹی کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مٹی کو پہلے گارے کی شکل میں گوندا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو سکھایا گیا ہے، اور مٹی کی کیفیت یہ ہے کہ بجنے سے، یعنی جب اس کو بجایا جاتا ہے تو وہ بجتی بھی ہے جیسا کہ ایک ٹھیکری ہوتی ہے۔ انسان کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنا دی، اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے بھی یہاں پر کائنات میں چیزیں ہیں ان کے اندر بنیادی طور پر پانی کے ساتھ نمو کیا جاتا ہے، یعنی پانی کے ساتھ اس کی پرورش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہی دو چیزیں انسان کے ساتھ متعلق رہتی ہیں، مٹی اور پانی۔ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ مٹی سے جب کوئی چیز بنائی جائے وہ پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اکیلے پانی کے ساتھ بھی کوئی چیز اس حوالے سے تیار نہیں کی جا سکتی جس کی مختلف شکلیں، شیپس آگے بنائی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا اور پھر پانی کے ساتھ اس کی سیرابی کی ہے۔ یہی وجہ ہے مٹی کی پانی کے ساتھ ہی سیرابی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو اتارا، پھر مٹی کے اندر نمو کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور اس نمو یعنی جو بڑھنے کی، جس کو ہم نشو و نما بھی کہتے ہیں، اس کی بھی ایک لمٹ مقرر کر دی ہے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اس کے بعد جو اس کا سرکل چلایا ہے وہ پانی کے ساتھ چلایا ہے، اور پانی سے بننے والا انسان گوشت کے لوتھڑے میں بدلتا ہے۔ گوشت کے لوتھڑے میں بدلنے کے بعد رب ذوالجلال اس میں ہڈیوں کو پیدا کر دیتا ہے، ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھا دیتا ہے، اور پھر انسان کی باڈی کی پوری مینجمنٹ، سوراخ، نالیاں، گردش خون کا نظام، ساری کی ساری وائرنگ جو اس میں ہوئی ہے تاروں کی، جس سے کرنٹ پورے بدن کے اندر شفٹ ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کو اس کے اندر مین پاور جو ہے وہ اس کو بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہو جائے تو سارا جسم ہی ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ پھر انسانی دماغ کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا، پہلا حصہ، درمیانی حصہ، آخری حصہ۔ پھر رب ذوالجلال نے انسان کی آنکھ، انسان کے کان، انسان کی ناک، انسان کی زبان، اور پھر جو حس کی قوت ہے، اس کے ذریعے حاصل ہونے والا مواد اور میٹیریل کس جگہ پہ فٹ کرنا ہے، وہ رب ذوالجلال نے انسانی جسم کے اندر اس کو کیا کر دیا؟ فٹ کر دیا۔ اچھا، پھر جو اس کی نشو و نما ہے بدن کی، آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اس کائنات کے اندر اشیاء ہیں، ایک حد کے بعد ان کی بڑھوتری رک جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، نشانی ہے۔ یعنی ہم چھوٹے تھے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ جلدی جلدی بڑا ہو، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ جب ایک لمٹ تک پہنچ جاتا ہے، اب یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس سے بڑا نہ ہو۔ اب روک تو کوئی نہیں سکتا نا،
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم بڑھتے جاتے بھی کھانا وہی کھا رہے ہیں. پہلے ماں کا دودھ پیا 6 ماہ تقریباً، اس کے بعد خوراک شروع ہو گئی. اب خوراک تو وہی کھا رہے ہیں، روٹی وہی ہے، پانی وہی ہے، اناج وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، مگر چلتے ایک پوائنٹ کے اوپر آ کر ہم رک جاتے ہیں. اب یہ روکنے والی ذات جو پہلے نشو و نما کر رہی تھی، اب اس ذات نے ہماری سوئی ایک جگہ پہ کیا کر دی؟ فکس کر دی، روک دی. اب پھر انرجی کو بس بحال رکھنے کے لیے رب ذوالجلال نے ایک سرکل ہمیں عطا فرما دیا، فلاں چیز کھا لو، فلاں چیز کھا لو، تمہاری باڈی کا سرکل جو ہے وہ ٹھیک رہے گا. پودوں کو دیکھتے ہیں آپ، ایک حد کے بعد رک جاتے ہیں. درختوں کو دیکھتے ہیں، ایک حد کے بعد رک جاتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے مٹی کے ساتھ، اور اس مٹی کی جو نشو و نما ہے اس کا پورا سسٹم بھی رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں سورہ الانفطار کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی خلقک، وہی تو ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے برابر کیا، فعدلک، پھر اس کے بعد تیرے باڈی کو ٹھیک جہاں جس چیز کو فٹ کرنا تھا وہاں پہ کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت کے اندر اس نے چاہا تیری ترکیب بنا دی. اب ہر انسان کی صورت، ہر انسان کی شکل بالکل مختلف ہے. ہم جتنے یہاں پر اب بندے بیٹھے ہیں، ایک گھر کے اندر پیدا ہونے والے افراد، بعض دفعہ شکلیں مل جاتی ہیں مگر فرق تو پھر بھی رہتا ہے. لیکن جب عمومی مزاج کو دیکھتے ہیں، بھئی سانچہ 5 یا 6 فٹ عموماً چل رہا ہے، مگر وہ کون سا کاریگر ہے جو اس سانچے میں، یعنی شکلیں بدل کے بندہ جتنی بھی کاریگری دکھائے پھر پہلے پہ آ ہی جائے گا نا، لیکن وہ کون سی ایسی ذات ہے جو ساری کی ساری شکلوں کو مختلف بنا رہی ہے؟ کسی کی شکل کسی سے ملتی نہیں ہے. اب دیکھیں انگوٹھے کا جو ہمارے ہاں ہم انگوٹھا لگاتے ہیں، اب انگوٹھے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ سرکل بنائے ہوئے ہیں کسی بھی انسان کا میچ نہیں کرتا. پھر اس کے بعد آنکھوں کے حوالے سے جو ہمارے ہاں نیا سسٹم آ رہا ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، انگوٹھا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں سکین ہو جاتی، بس ایسے آپ آنکھیں کرتے ہیں، ڈیٹا آپ کا اندر فیڈ ہے، فوراً آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، اس کا شجرہ کیا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں، اب آنکھوں کے اندر جو سسٹم ہے یہ بھی کسی سے میچ نہیں کرتا. اب یہ کتنی چیز ہے کتنی سی چیز، مگر تمام انسان، اور اس میں بھی یہ پوری آنکھ نہیں، وہ اندر کا حصہ، وہ جو درمیان میں حصہ ہے، وہ کسی انسان سے میچ نہیں کرتا. یہ کون ہے وہ ذات جو یہ سارے کے سارے کام سر انجام دے رہی ہے؟ خالق الانسان من صلصال کالفخار، ٹھیکری سے پیدا کیا. وخالق الجان من مارج، اور جن کو پیدا کیا آگ کی لو کے ساتھ. من مارج من نار، آگ کی جو لپٹ ہوتی ہے، ایک ہے آگ کی لپٹ، اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس سے پیدا کیا ہے. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس نعمت کو تم جھٹلاؤ. صرف ہم باڈی کی ہی بات کر لیں تو ہماری باڈی میں کتنے نظام کام کر رہے ہیں کہ ہماری سوچ سے وراء الورا ہم اپنی باڈی کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہاتھ، کان، ناک، زبان، حصے، پھر اس کے بعد مختلف آرگنز، مین آرگنز جو انسانی باڈی کے جس سے باڈی چل رہی ہے، یہ ان سے پوچھیں جن سے یہ کوئی ایک نعمت کمزور پڑ جاتی ہے. گردے کمزور پڑ جائیں، روزانہ ڈائلسس ہوتے ہیں. اب ڈائلسس کتنا مشکل کام، خدا نہ خواستہ خون کا نظام گردش خراب ہو جائے، اس کے مسئلے. بعض بندوں کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، ذائقے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا چیز کیسی ہے.
اور اس سے بڑی نعمت آپ ذرا غور کریں، ایک ایسی نعمت جس کا ہم نے ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک دوست تھے ان کی طبیعت پہ مشاہدہ بھی ہوا، یہ جو درد کی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت۔ اگر یہ درد ہماری باڈی سے ختم ہو جائے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے پوری باڈی ختم ہو۔ اب ہمارے وہ دوست ہیں جاننے والے، ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا، ان کے اندر درد کی حس ہی ختم ہو، جسم میں زخم ہے کوئی درد نہیں ہے، زخم ہو گیا ان کو کوئی پتہ نہیں، درد ہی نہیں ہو رہی نا، جب درد ہی نہیں ہو رہی زخم کا احساس نہیں ہوا، چلتے 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 اب اس کا پاؤں کاٹا گیا ہے، اچھا پھر بھی درد نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ درد بری چیز ہے، اگر دنیا سے درد ختم ہو جائے تو پھر وہاں پر تشخیص کیسے ممکن ہو؟ کان میں درد ہوا پتہ چل گیا یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو گئی، آنکھ میں درد ہوا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو گئی، آپ فوراً علاج کروانے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر بیماری کھائی جا رہی ہو اور درد کی حس ہی ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ کتنی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں جن کا ہم شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ کس کس نعمت، اسی لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ، کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے الجامع صحیح المسلم کی روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا رب کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو میرے فضل کے ساتھ جنت میں بھیج دو۔ اب اس بندے نے جو عبادت کی ہوئی تھی وہ 500 سال، بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، 500 سال کی اس نے عبادت کی ہوئی، فوراً کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا باری تعالیٰ تو نے یہ فرمایا کہ میرے فضل کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دو، میری 500 سال کی عبادت کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا اس کو واپس لے آ۔ اب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ترازو لگا دو، ترازو لگاؤ، اور ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی عبادت کو رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں میری نعمتوں کو رکھو۔ اب جب ترازو لگ جائے گا، ایک پلڑے میں 500 سال کی عبادت، دوسرے پلڑے میں فرشتے پوچھیں گے باری تعالیٰ تیری کس نعمت سے آغاز کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آنکھ کی نعمت سے آغاز کر دو۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے آنکھ کی نعمت کو دوسرے پلڑے میں رکھیں گے، وہ پلڑا فوراً بھاری ہو جائے گا، 500 سال کی عبادت گئی۔ اللہ فرمائے گا تو میری ایک نعمت کا بھی حساب پورا نہیں کر سکتا۔ اب وہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ یہ بتانے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ بھائی اللہ کی نعمتوں کا کما حق ہو، حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا، کوشش کرنی ہے اور بھروسہ اس کے فضل پہ کرنا ہے، بھروسہ اس کی رحمت پہ کرنا ہے۔ اپنی عبادت، اپنے سجدوں، اپنی تسبیحات، اپنی نیکیاں، ان کو بس یہ کہنا کہ یا اللہ قبول کر لے، فخر نہیں کرنا، ان پہ کوئی ناز اور نخرہ نہیں کرنا، بس اللہ کا فضل مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ رب کے جلووں کو محسوس کرنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک کو پڑھیں گے۔